السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے رزق کی کنجیاں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرتا آ رہا ہوں، اور اہل گجرات کے لیے باعث مسرت ہے اور قابل مبارکباد ہے کہ نڈیاڈ کے نئی مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی کوششوں اور کاوشوں سے میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں خوش رکھے، انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں کو قبول کرے، استقامت فی الدین عطا کرے۔ اس مضمون کے 2 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنے گناہوں کی معافی، استغفار، دوسرے توکل اور تقوی، اس کی کشادگی میں بہت حد تک ایسے کام ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تنگیاں دور کر دیتا ہے۔ آج جس اہم ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو آج چھوڑ دی گئی ہے یا بھلا دیا گیا ہے۔ 2 چیزیں تو وہ میں نے بیان کی جو رب کا حقوق ہیں، جو رب العالمین کے حقوق میں سے ہیں، اس کے ذریعے سے کشادگی ہونے کا کیا ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ دراصل کیا ہے، خاص تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، وہ ہے رشتہ دار اور صلہ رحمی ان کے ساتھ کرنا، وہ خاص کر جو خونی ہیں، جو خونی رشتہ دار، بھائی بہن، پھر اس کے بعد جو بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی یاد رکھیے ایک ایسا اہم پوائنٹ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بتایا۔ امام بخاری حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بتایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه، ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور اپنی عمر میں اضافہ پسند کرے تو یاد رکھے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پوچھنے والا ہے پوچھ سکتا ہے تقدیر میں تو سب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو عمر میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے وہ تقدیر میں بھی وہی لکھا ہوا ہوگا کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اور اضافہ ہوگا۔ حدیث کا کنٹرڈکشن بالکل ختم۔ اگر فلاں کام یہ کرے گا تو اس واسطے جن لوگوں نے اس کو اپنایا اپنے ہاتھوں سے میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو بہت دیا، بہت دیا، اس کا کوئی شمار قطار نہیں۔
اپنے رشتہ داروں کا لوگ کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں لیکن نام و نمود کے لیے باہر زیادہ دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں، جو لوگ ان کو کیا ہے بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں، جو لوگ ان کے پاؤں پہ پڑے رہتے ہیں، ان پہ بڑے خرچ ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بہن ہے، گھر میں بھائی ہے، جو کہ غریب ہے، گھر میں کوئی دوسرا ہے جو تمہارا رشتہ دار ہے، اس کو کچھ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے رزق کی کشادگی کا راز دینے میں ہے، روکنے میں نہیں۔ اب یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات پہلے ہی ہم تنگی کا شکار ہیں، ہم دیں تو کیا دیں، دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم دیں گے کیا؟ یاد رکھیے دینے میں صرف مال ہی نہیں آتا ہے، اور دینے کے مطلب میں یہی نہیں کہ 10,000 15,000 بڑے بڑے لاکھ ہی دیں۔ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق آپ 1 روپیہ بھی دیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ہاں کچھ نہیں دے سکتے تو چھوٹے موٹے کچھ تحفے بھی دے سکتے ہیں نا جی۔ اپنے بہن کے گھر جا رہے ہیں، تنگی ہے وہاں پر، معلوم ہے، جاتے جاتے کیا ہے 5-10 روپیے کے چاکلیٹس لے جائیں اور بہن کے بچوں کو دے آئیں۔ 10-5 روپیے تو لیکن ہے نیت کیا، وہی دیکھے گا رب العالمین۔ اور اسی طرح صرف مال ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے جی۔ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا بھی صدقہ ہے، ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، ان سے مزاج پرسی اور ان کی خیریت دریافت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چیز ہیں جن کے ذریعے سے تمہارے لیے رب العالمین کیا کرے گا، رزق کے اندر کشادگی عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے پرامن رزق، بھرپور برکت دینے والی عمدہ زندگی ہے۔ ہاں امام ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کی ہے، اور یہ روایت کرتے ہوئے انہوں نے درج ذیل یہ عنوان باندھا ہے جو عنوان میں پڑھ رہا ہوں، صلہ رحمی کرنے والے کے لیے پرامن رزق میں بھرپور برکت دینے والی عمدہ زندگی ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہی حدیث ابن حبان میں۔ تیسری حدیث جو کہ کیا ہے المسند کے اندر ہے، فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، اس کے عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت دور ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، مال عطا کرے، رشتہ داروں پر مال خرچ کرے۔ یہ تیسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح امام بخاری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا من اتقى ربه ووصل رحمه نسي له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ڈر جائے، صلہ رحمی کرے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک اور روایت حضرت ابو بکرہ کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب جس سے ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ جب کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے، تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ ہاں یاد رکھیے، گنہگار لوگ بھی اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ اس کے ذریعے سے انہیں کیا ہے بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک بیوٹی صرف صلہ رحمی،
خاندان کی دیکھ بھال اور وہاں کے غریبوں کو کیا ہے عطا کرنا، خونی رشتہ داروں پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ تو یاد رکھیے یہ صلہ رحمی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ کافروں میں سے دین کے متعلق تم سے نہیں لڑے اور انہوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی مکے سے نہیں نکالا، ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ کافروں سے رشتہ داری لیکن ہے، فرمایا کہ ان سے رشتہ داری کرو، نبھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے جب ان کی مشرکہ ماں جو کہ مشرک تھی، ابھی کافر تھی، ملنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امی قدمت وہی راغبۃ افاصل امی قال نعم صلی امک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کروں، حالانکہ وہ کافر ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کہ کیا ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حالانکہ کافر۔ تو ہم دراصل مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ رزق میں کشادگی کی سب سے اہم ترین بات ہے، جو ہم کیا ہیں لاپرواہی برت رہے ہیں، یا تو بہت سے لوگ اس کو سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کیا ایک ظالم کے خلاف بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے ظالم کی مدد کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، کہ فرمایا کہ اسے اس کے ظلم سے روکو، یہ بھی دراصل صلہ رحمی ہے، یہ بھی دراصل نیک کام ہے۔ تو یاد رکھیے ماں باپ، والدہ، والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کا اپنا اپنا خیال رکھنا۔ اللہ نے کچھ دیا ہے تو ان کو دینا، اس کے لیے جانا، اس کے لیے فکر کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ امام ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں رشتہ دار کافر یا نافرمان ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے قطع تعلق کرنا نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی وہ کرتے رہنا۔ ایک بات ہے قطع تعلق، ایک ہے صلہ رحمی۔ کافر کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی باتوں کو مان لیں دین کے خلاف میں، لیکن صلہ رحمی جائز ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی کے لیے بھی خرچ کرنا، یہ خود کیا ہے؟ بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے، رزق کی کشادگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ دو اللہ کے لیے، دو، اللہ تمہیں دیتا رہے، تم حساب کر کے دو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی حساب کر کے تمہیں دے گا۔ اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جب حساب کرنے پہ آیا تو پھر کیا ہے، کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ڈر جاؤ، یعنی گویا کہ بتایا گیا کہ تم بھی بے حساب دو، اللہ بھی بے حساب تمہیں دے۔ تم حساب کرنا شروع کر دو گے تو پھر تو کیا ہے، اللہ بھی حساب کر کے دینا شروع کر دے گا، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم تمہارا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث کا الفاظ ہیں، بنی اسرائیل کا کوئی ایک شخص تھا جو جا رہا، تو اس نے اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدلی ہے، ایک ابر کا ٹکڑا ہے،
اور اس بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کھیت پہ جا کے برس، آدمی کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کھیت پہ جا کے برس۔ تو آدمی کو بڑا تعجب ہوا، ایسا نیک پارسا وہ ایسا کون سا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے بدلی کو کہ خاص جگہ جا کے برس۔ اب وہ بندہ وہ بدلی کے پیچھے 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 چلا تو وہ ایک ایسی جگہ برسی جہاں سے پانی پورا کا پورا پہاڑ سے اتر کے نیچے سرنگ بنایا، اور اس سرنگ کے ذریعے بالکل کیا ہے جا رہا تھا۔ تو وہ جہاں جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تو وہاں ایک کسان کام کر رہا تھا، وہ کھیتی میں سارا کا سارا پانی وہاں چلا گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی کیا ہے بہت بڑا صالح ہے، وہ تو ایک کسان ہے جو اپنی مزدوری کر رہا ہے، آخر اس کے لیے پھر شک گزرا کہ یہ نہیں ہوگا، نام پوچھ کے دیکھ۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام وہ ہے۔ اب نام سنا تو وہی نام تھا جو ابر وہ بدلی کو حکم میں ملا تھا کہ فلاں کے پاس جا کے برس۔ نام تو میچ ہو گیا۔ اب ابھی پریشانی ہوئی اس بندے کو کہ ایسا کیا کام کیا اس نے جسے رب العالمین اس کی رزق کی کشادگی کے لیے آسمان سے ابر کو حکم دیا ہے کہ جاؤ۔ تو اس نے پوچھا دیکھو جی آپ کا اپنی زندگی کا معمول بتائیے، آپ کیسے اس مرتبے پر پہنچے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی بڑی عبادتیں تو ہیں نہیں، ہاں ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی میں فصل اتارتا ہوں، جب بھی میں فصل کاٹتا ہوں، جب بھی میرے پاس غلہ آتا ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ یہ ایک غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ پھر دوبارہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے اس میں لگا دیتا ہوں۔ یہ معمول ہے میرا ہمیشہ سے کہ انسانوں کا خیال، مسکین کا، رشتہ داروں کا خیال، بقیہ جو بھی ہے وہ دوبارہ پھر لگا دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے کیا ہے بدلی کو حکم ملا، آسمانوں کو حکم ملا، ابر کو حکم ملا کہ پانی اس کو وہاں بھیجنا ہے تاکہ اس کی کھیتی لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو آسمانوں میں اس کے رزق کے انتظام کی بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی آسمانوں میں انتظام ہو آپ کے رزق کے لیے، تو آپ کیا ہیں بندوں کے لیے آپ کشادہ ہو جائیں، صلہ رحمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہیں ان سب سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔